بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین۔ الوضع فی الحروف عاما والموضوع خاصا۔ یہ کل جو ہے وہ تشریح تقریباً اس کی ہوگی جی ترجمہ رہ گیا تھا۔ خلاصہ عرض کرتا چلوں کہ مرحوم مظفر نے کہا تھا کہ یہ وضع عام ہے موضوع خاص ہے، یہ ممکن ہے اور واقع بھی ہے، اور اس کے وقوع کی انہوں نے مثال دی تھی حروف اسماء اشارات، اور فرمایا تھا انہوں نے کہ اس کو ثابت کرنے سے پہلے ہم معنی حرفی کی تحقیق کریں گے۔ معنی حرفی میں 3 قول عرض کیے تھے۔ پہلا معنی تو یہ تھا حروف کا، ایک قول یہ ہے کہ حروف کی وضع اسماء کی وضع کے مترادف ہے۔ اسماء کو بھی وضع کیے گئے معنی مستقل کے لیے، حروف کو بھی وضع کیے گئے معنی مستقل، فقط استعمال میں آ کر واضح نے شرط دیا گیا کہ جب اسم کو استعمال کیا جائے تو معنی مستقل کا لحاظ کیا جائے اور معنی مستقل کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن جب حروف کو استعمال کیے تو استعمال کے وقت آلتاً و حالتاً لغیرے اس کو استعمال کیا، یعنی غیر معنی مستقل، غیر معنی مستقل کا لحاظ کیا جائے اور اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ دوسرا قول یہ تھا کہ نہ جس طرح اعراب دلالت کرتے ہیں کلمے کی کیفیت اور حالت پر اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے، حروف بھی اسی طرح ہے کہ حروف کو کسی معنی کے لیے وضع نہیں۔ ان دونوں قولوں کو مرحوم نے رد کیا تھا۔ اور تیسرا قول یہ تھا جو مرحوم مظفر نے خود اپنا قول ذکر کیا تھا اور اپنایا تھا اس قول کو، تو یہ تھا کہ حروف کی وضع اسماء کی وضع کے بالکل متبادل، حروف کو وضع کیا گیا ہے معنی غیر مستقلہ کے لیے اور اسماء کو وضع کیا معنی مستقلہ۔ اس کے لیے بھی، اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اصل میں وجود کی 2 قسم، ٹھیک ہے نا، یا وجود لنفسہ ہی ہے، پھر یہ جو وجود فی نفسہ ہی ہے، لنفسہ فی نفسہ، وجود فی نفسہ ہی جو ہے اس کی 2 قسمیں تھی، وجود فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی، وجود فی نفسہ ہی لے گئے۔ وجود فی نفسہ ہی لے نفسہ ہی جور تھا اور وجود فی نفسہ ہی لے غیر ہی عرض تھا، یہ دونوں قسمیں تھیں وجود فی نفسہ ہی۔ دوسرا یہ وجود تھا وجود لا فی نفسہ ہی، جس کو ہم نے وجود رابط کہا تھا، وجود غیر مستقل کہا تھا، کیونکہ ہر رابط وجود غیر مستقل ہے۔ اگر ہم اس وجود رابط کو نہیں مانتے ہیں تسلسل لازم آتا تھا، اور تسلسل باطل تھا، اس کی وضاحت ہو چکی۔ اب آخری جو ہے وضع فی الحروف عام موضوع خاص، اس معنی کو ثابت کرنے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ثابت کیا ہے کہ نسبت حقیقت میں وجود رابط ہے اور وجود رابط متقوم بالغیر ہے، متقوم بالطرفین ہے، اگر وہ طرفین ختم ہو جائیں وجود رابط بھی ختم ہو جائے گا۔ زید اور قیام کی نسبت جو زید کی طرف ہے، یہ قیام ہوگا زید ہوگا تب یہ نسبت کا وجود متحقق ہوگا۔ اگر زید نہ ہو یا قیام نہ ہو تو نسبت معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ ہم نے نسبت دینی ہے قیام کی کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ قیام ہو زید ہو تب ہم قیام کو نسبت دیں گے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ پس یہ وجود رابط تھا، وجود غیر مستقل تھا، قابل تصور نہیں ہے الا بالطرفین، مگر 2 طرفوں سے۔ اب ہر نسبت عرض کیا تھا دوسری نسبت کے متباین ہے، ایک مرتبہ نسبت قیام زید کی طرف، ایک مرتبہ نسبت علم زید کی طرف۔ نسبت علم غیر از نسبت قیام ہے، ٹھیک ہے نہیں، ایک دوسرے کا جب متباین ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ نسب جو ہیں وہ غیر معصور ہیں، یہ نسب ساری کی ساری غیر معصور ہیں۔ پس مقام وضع میں ان تمام نسب کا تصور کرنا واضح کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ ابتدا۔ اب ابتدا لے لیں، جو ہم نے کہا ہے مین دلال کرتا ہے ابتدا پر، ابتدا معنی غیر مستقل ہے۔ ابتدا غیر، جب تک مبتدا بے، جس کے ساتھ ابتدا ہوئی ہے، جس سے ابتدا ہوئی ہے، جب اس کا ذکر نہیں ہوگا ابتدا من کا، مبتدا من کا، تو اس وقت تک ابتدا کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ اب ابتدا، ہر ابتدا دوسری ابتدا کے ساتھ فرق کرتی ہے، متباین ہے، ابتدا بصرہ سے، ابتدا کوفہ سے، ابتدا مکہ سے، ابتدا مدینہ سے۔ لا مالا فرماتے ہیں ان نسب غیر معصورہ کا تصور ممکن نہیں۔ اب مقام وضع میں آ کر واضح کیا کرتا ہے؟ مقام وضع میں آ کر واضح حقیقت میں النسبۃ الابتدائیہ کا تصور کرتا ہے،
اور اس کو اس مفہوم کلی کا تصور کر کے وضع کرتا ہے اس کلی کے افراد کے لیے جی. اور کلی کا افراد تصور تفصیلی نہیں ہے، کلی کے افراد کا تصور تفصیلی نہیں. اس کلی کے ضمن میں ہے. جی. اور یہی آپ نے کہا تھا کہ یہ وضع حقیقت میں وضع عام ہے اور موضوع خاص ہے. اس کی اور مثال اس میں اشارہ لے لیں. اس میں اشارہ کو مثلا ذات وضع کے، اب ذات کو لفظ کو وضع کرنا کس کے لیے اس نے معنی تھے، کون سا معنی وہ تصور کیا ہے؟ مفرد مذکر. اب مفرد مذکر خارج میں معصور ہے غیر معصور ہے؟ غیر معصور. غیر معصور، قابل تصور نہیں ہے، ہر ایک کا تصور کرے. مقام وضع میں وعدے نے اس ذا کا تصور کر کے اور اس معنی کا مفرد مذکر کا تصور کر کے اس ذا کو وضع کیا ہے اس کلی کے افراد کے لیے. جی. جو اس کا وضع اس کی عام، موضوع اس کا خاص خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں وضع عام اور موضوع. ایک مطلب اور تھا جو کل عرض کیا تھا، اشارہ کرتا چلوں آج بھی اس کی طرف، النسبۃ الابتدائی جو ہم نے کہا بالحمل شے ثنائی ہم نے کہا ہے کہ یہ جو واضح نے نسبت ابتدائیہ کو وضع کیا ہے، نسبت ابتدائیہ کو نسبت ابتدائیہ کے لیے وضع نہیں کیا، نسبت ابتدائیہ کو حقیقت میں وضع کیا ہے اس کلی کے افراد. یہ کیونکہ حامل کی دو قسمیں کل عرض کی تھیں، حمل اولی ذاتی، حمل شے ثنائی. النسبۃ الابتدائیہ اگر بالحمل الاولی ذاتی دیکھیں تو یہ خود نسبت ابتدائیہ طرف النسبہ ہے. النسبۃ مبتدا، الابتدائیہ تو اس کی خبر. ٹھیک ہے نا جی. یہ خود طرف ہے بالحمل الاولی، بالحمل شے ثنائی جب وہ اشارہ ہوگا اس کے افراد کی طرف، اس کے مصداق کی طرف، تو یہ بالحمل شے حقیقت میں دلالت کرتی ہے اس کے افراد کی طرف. یہاں پر دیکھیں پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ. الوضع فی الحروف عام والموضوع خاص اذا ابتدا جمیع ما تقدم، جب واضح ہو گیا ما تقدم سارے کا سارا جو گزر چکا ہے، یظہر واضح ہو گیا حرف کے معنی جو ہم نے ذکر کیے تھے، معنی دو معنی کا بطلان واضح ہو گیا. پھر یظہر اس سے واضح ہو جائے گا نہ کل نسبتین، ہر نسبت حقیقتها متقومۃ بطرفیہا، ہر نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ متقوم بطرفیہا، دو طرفوں کے ساتھ اس کا قیام ہے. دو طرفیں ہیں تو وہ ہے، دو طرفیں نہیں ہیں تو وہ نہیں. ہر نسبت حقیقت اس نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ متقوم ہے، اس کا قیام ہے بطرفیہا، اس کا وجود ہے دو طرفوں کے ساتھ. علی وجہ، اس وجہ پر لو قطع النظر عن الطرفین، اگر نظر کو قطع کر دیں، جدا کر دیں، ان دو طرفوں سے ہٹا دیں، لبطلت وان عدمت، وہ نسبت باطل ہو جائے گی اور وہ نسبت معدوم ہو جائے گی. کل نسبت فی وجود ہر رابط مباینۃ، اور ہر نسبت اپنے وجود رابطی میں مباینہ ہے لایت نسبت الاخری، دوسری نسبت کے. عرض کیا قیام کیا نسبت زید کی طرف، تو یہ غیر ہے اس نسبت کے جو علم کی نسبت دیتے ہیں آپ زید. ولا تصدق علیہا، اب یہ قیام کی نسبت زید کی طرف یہ صدق نہیں کرتی ہے دوسری نسبت پر، علم کی نسبت جو زید ہے. یہ قیام کی نسبت جو زید کی طرف ہے یہ اور ہے، اور وہ جو علم کی نسبت زید کی طرف وہ اور ہے. وَهِيَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا، بس جب ایک دوسرے پر صدق نہیں کرتی ہے تو اپنی ذات میں یہ مفہوم جزئی حقیقی. وعلیہ لا یمکن فرض نسبہ مفہوما کلیا، ممکن نہیں ہے اس نسبت کو فرض کی جائے مفہوم کلی ینطبق علی کثیرین، جو منطبق اور صدق کرے کثیرین پر. وہی متقومۃ، اور یہ نسبت متقوم ہے اور موجود ہے طرفین کے ساتھ. وإلا اگر طرفین نہ ہوں لبطلت وانسلخت، باطل ہو جائے گی، منسلخ ہو جائے گی اپنی حقیقت سے. کس کی حقیقت سے؟ ان حقیقت ہو جائے نسبہ، اصل نسبت نہیں رہے گی. نسبت ہے طرفین کے ساتھ، اگر طرفین نہیں ہے تو نسبت نہیں. ثم ان النسب غیر معصورتین، جب نسب جو ہیں وہ غیر معصورت ہیں. فلا یمکن تصور جمیع حال الواضح، ممکن نہیں ہے تمام نسب کا تصور کرنا واضح کے لیے. فلا بد فی مقام الوضع لہا من تصور معنی اسمی، پر ضروری ہے مقام وضع میں واضح کیا کرے، اس نسبت کے لیے تصور کرے معنی اسمی کا، یکون عنواناً، اور وہ معنی اسمی عنوان بنے نسبت غیر معصورہ کے لیے. حاکیاً عنہا، اور وہ معنی اسمی حکایت کرے عنہا ان نسب غیر معصورہ سے.
ولیس العنوان فی نفسہ نسبہ، لیکن یہ خود عنوان نسبت نہیں ہے، جی یہ خود عنوان نسبت نہیں ہے، نہیں ہے، اس کا مصداق نسبت ہے، جی یہ خود مفہوم یہ نسبت نہیں، نسبت الابتدائیہ یہ عنوان ہے، النسبت الابتدائیہ نسبت نہیں ہے، یہ طرف و نسبت ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نسبت مبتدا الابتدائی تو خبر، یہ طرف ہے طرف نسبت ہے نہ خود نسبت ہے، یہ عنوان نسبت نہیں ہے، یہ عنوان جس کو حکایت کر رہا ہے وہ نسبت ہے۔ مفہوم لفظ یا نسبت الابتدائیہ المشار بہی، اس عنوان کے ساتھ ہم اشارہ کریں گے، المشار بہی اس مفہوم کے ساتھ، اس لفظ کے ساتھ، اس نسبت ابتدائیہ کے ساتھ ہم اشارہ کریں کس کی طرف؟ الی افراد النسب الابتدائیہ الکلامیہ، وہ جو نسبت ابتدائی کلامیہ کے افراد ہیں ان کی طرف۔ ثم یدع لنفس الافراد الغیر المعصورہ التي لا يمكن التعبیر عنہا الا بعنوانها، پھر یدع اس لفظ کو رکھا جائے گا لنفس الافراد، ان افراد غیر معصورہ کے لیے، وہ افراد غیر معصورہ التي لا يمكن تعبیر عنہا، جن کے ساتھ تعبیر ممکن ہی مگر ان کے عنوان کے ساتھ، اس مفہوم کلی کے ساتھ۔ وبعبارت الافراد، دوسری عبارت کے ساتھ، ان الموضوع هو النسبۃ الابتدائیہ، موضوع کیا ہے جس کے لیے وصف کیا گیا وہ نسبت ابتدائیہ ہے، بالحمل اس نسبت ابتدائیہ کو جو فرد ہے اس کے لیے وصف کیا گیا ہے۔ اما نسبت الابتدائیہ بالحمل الاولی، اما جو نسبت ابتدائیہ حمل اولی کے ساتھ ہے، فلیست بنسبت حقیقتا، وہ حقیقت میں نسبت ہی نہیں ہے، بل تکون طرفا للنسبہ، کما لو قلتا الابتداء کان من هذا المکان، اب یہ کہتے ہیں ابتداء کان من هذا المکان، یہاں پر کیا الابتداء؟ الابتداء بالحمل شیء ثنائی، جی مبتدا من پر دلالت کر رہا ہے، لیکن بالحمل الاولی ذاتی، الابتداء خود مبتدا ہے، جی خود طرف ہے نسبت ہے۔ ومن هذا يعلم، اس سے جانا جائے گا حال و اسماء الاشارہ، اسماء اشارہ بھی اسی طرح ہے، ضمائر اسی طرح ہے، موصولات فالوضع فی الجمیع عام اور موضوع خاص، ان تمام وضع عام ہے، موضوع خاص، الاستعمال حقیقی و مجاز۔ ساتواں مطلب اس مقدمہ میں جو ہم نے کہا تھا کہ ہم مفردات کی بات کریں گے، جو حق یہ ہے کہ لغوی بات کریں، ہمارا کام یہ اصولیوں کا نہیں تھا، لیکن کیونکہ لغت میں یا مکمل اس میں بات ہوئی نہیں ہے ان کے بارے میں، یا اگر ہوئی ہے تو ناقص ہوئی ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے مربوط ہے آگے اگلے والی باتیں، ہم مجبور تھے کہ ہم ان باتوں کو تھوڑا سا کھولنے شروع کر، لہذا ساتویں بات اس مقدمہ میں استعمال یا حقیقی ہے یا توجہ کریں، لفظ جس معنی کے لیے وضو ہے، جس معنی کے لیے وضو، اگر اسی میں استعمال ہو اس کو استعمال ہے حقیقی۔ جی لفظ اسد کا معنی موضوع کیا ہے؟ وہ حیوان مفترس، اگر آپ لفظ اسد کو استعمال کرتے ہیں اسی حیوان مفترس میں، یہ حقیقی، یہ معنی ہے۔ اور اگر اس لفظ اسد کو جس کے لیے وضو ہے اس میں استعمال نہیں کرتے، غیر معنی موضوع میں استعمال کرتے، لیکن معنی موضوع اور غیر معنی موضوع میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مناسبت ہے، اور یہ مناسبتیں ذکر ہوئی ہیں معنی بیان 14 ہیں یا 15 ہیں یا 20 ہیں یا 25 ہے، وہاں پر ہے علاقہ ہے، کل جز ہے، یہ ساری مناسبتیں وہاں پر ذکر ہو گئی ہیں۔ اگر وہ کوئی نہ کوئی مناسبت، یعنی کس کی مناسبت؟ معنی موضوع کی، معنی غیر موضوع کے ساتھ اگر کوئی مناسبت ہے اور استعمال ہو رہا ہے لفظ معنی غیر موضوع میں، اس استعمال کو لیکن اگر لفظ استعمال ہو رہا ہے معنی غیر موضوع میں، اور معنی موضوع اور غیر موضوع میں کوئی مناسبت موجود نہیں ہے، تو اس استعمال کو غلط کہیں۔ بس استعمال کی 3 قسمیں لیں گے، استعمال حقیقی، مجازی، استعمال مجازی، استعمال غلط۔ استعمال حقیقی لفظ اپنے معنی موضوع میں استعمال ہو، استعمال مجازی لفظ اپنے غیر معنی موضوع میں، لفظ غیر معنی موضوع میں استعمال ہو، اور معنی موضوع اور غیر موضوع کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت پائی جائے، اور اگر لفظ غیر معنی موضوع میں استعمال ہو، کوئی آپس میں مناسبت نہ پائی جائے، تو وہاں پر استعمال ہو جائے گا غلط۔ جی بات یہ ہے توجہ کریں کہ یہ جو استعمال مجازی ہے، یہ جو استعمال ہے معنی غیر موضوع میں آیا، یہ استعمال موقوف ہے وعدے کی ترخیص
اور اجازت پر، جی یعنی وعدے اجازت دے تو یہ استعمال ٹھیک ہے، اور اگر وعدے اجازت نہ دے تو یہ استعمال ٹھیک نہیں، یا نہ۔ یہ استعمال کا ٹھیک ہونا اور غلط ہونا موقوف ہے ذوق سلیم پر، استحسان ذوق سلیم، یعنی ذوق سلیم اگر اچھا جانے تو استعمال ٹھیک ہے، اور اگر ذوق سلیم اچھا نہ جانے تو یہ استعمال ٹھیک۔ استعمال مجازی، لفظ کو استعمال کرنا معنی غیر موضوع میں، یعنی آیا یہ استعمال خود استعمال موقوف ہے وعدے کی اجازت پر، وعدے اجازت دے آ کر جی تو آپ اس لفظ کو معنی غیر موضوع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یا نہ ذوق سلیم، تب سلیم، ٹھیک ہے نہیں، طبیعت انسان کی اجازت دے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اچھا جانے تو یہ استعمال ٹھیک ہے، اور اگر اچھا نہ جانے تو یہ استعمال ٹھیک نہیں۔ مرحوم ظفر فرماتے ہیں قول ثانی حق ہے، یعنی یہ استعمال موقوف ہے ذوق سلیم کے اچھا جاننے پر، اور جی اچھا جانے تو استعمال ٹھیک ہے، اور اگر ذوق سلیم اچھا نہ جانے تو یہ استعمال ٹھیک نہیں۔ اس کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں لفظ اسد، اگر رجل شجاع کے لیے استعمال ہو، یقیناً یہ استعمال مجازی ہے، جی کیونکہ لفظ اسد کو بات کی گئی کس کے لیے؟ حیوان مفترس شجاع حیوان مفترس کے لیے بات ہے۔ جی اب استعمال ہو رہا ہے معنی غیر موضوع موضوع میں، چاہے واضح اجازت دے یا نہ دے، یا نہ دے، استعمال ٹھیک ہے۔ کیوں؟ رجل شجاع کو اسد کہنا ٹھیک طبیعت اجازت دیتی ہے، ذوق سلیم انسان کا اجازت دیتا ہے، اچھا سمجھتا ہے اس کو استعمال کو، جی یہ استعمال صحیح ہے۔ لیکن اگر رجل شجاع کے لیے واضح ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، ہم کہیں گے واضح کو گھر میں، چاہے تو اجازت دے یا یا نہ نہ دے، لفظ استعمال ہوگا معنی غیر موضوع میں، کیونکہ مناسبت رکھتا ہے اس کے ساتھ، پس یہ واضح کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، نہیں۔ اب اگر غیر شجاع ہو، جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، جی رجل شجاع نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں، مریا اور مکیا ہوئے دوسرے معنی، جی اس کو اگر لفظ اسد استعمال کرتے ہیں، اس رجل غیر شجاع جو ڈرپوک ہے، لا ذوق سلیم، اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، یہ استعمال بھی ٹھیک نہیں۔ یہاں تک دیکھیں، پھر آگے دیکھیں، الاستعمال حقیقیاً و مجازیاً، استعمال و لفظ بھی معنی الموضوع حقیقہ، لفظ کا استعمال اپنے معنی موضوع میں یہ حقیقی ہے، و استعمال ہو فی غیر ہی المناسب لا مجاز، اور استعمال کرنا لفظ کا غیر معنی موضوع میں جو اس کے مناسب ہو مجاز ہے، وفی غیر المناسب غلط، اور غیر مناسب میں یہ استعمال غلط ہے، هذا امر محل واقع، یہ امر محل اتفاق، ولکنہ وقع الخلاف فی الاستعمال المجازی، لیکن اختلاف واقع ہوا استعمال مجازی میں، فی انا صحتہ، اس کی صحت، هل هي متوقفۃ، آیا موقوف ہے علی ترخیص الوعدے، وعدے کی رخصت پر، وعدے کی اجازت پر، وملاحظۃ العلاقات المذکورہ، اور ان علاقات اور مناسبات المذکورہ جن کا ذکر ہو گیا علم بیان میں، اس پر یہ موقوف ہے کہ ان کا لحاظ کیا جائے، او انا، یا نہ یہ ان علاقات پر موقوف ہے، ان مناسبات پر موقوف ہے جو علم بیان میں ذکر کی گئی ہیں، اور نہ وعدے کی ترخیص پر، بلکہ انا صحتہ طبیعت تابعۃ لاستحسان ذوق، بلکہ اس کی صحت یعنی مجاز کی صحت یہ حقیقت میں موقوف ہے طبیعت پر، جو تابع ہے کس کے؟ استحسان ذوق سلیم سے، فکل مکان المعنى غیر الموضوع مناسبا للمعنى الموضوع، اگر معنی غیر موضوع مناسب معنی موضوع کے، واستحسنہ تب، اور طبیعت بھی اس کو اچھا جانے، صح استعمال کر سکتی ہے، لفظ کا استعمال اس میں صحیح ہے، وَإِلَّا فَلَا والارجاء القول الثانی، حق یہ قول ثانی، یعنی نجدو، ہم پاتے ہیں صحتہ استعمال الاسد، کہ اسد کا استعمال صحیح ہے، پھر رجل شجاع میں مجازاً، وَإِن مَنَعَ مِنْهُ الْوَعْدِ، اگرچہ وعدے سے منع کرے تب بھی لفظ اسد کو رجل شجاع میں استعمال کرتے ہیں، وَعَدَمَ صحت استعمال ہی، لأن نجدو صحت استعمال الاسد، لأن نجدو عدم صحت استعمال ہی، یہ لفظ اسد کا استعمال صحیح نہیں ہے، مجازاً بھی فی کریہ راحت الفم،
جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو، کراہت آ رہی ہو، جی ٹھیک ہے نہیں؟ کما یمثلونا، جس طرح نبی نے اس کی مثال دی ہے، ان رخص الوعدے، اگرچہ وعدے رخصت دے دے، اجازت دے دے، تب اس لفظ اسد کا اس بندے کے لیے استعمال صحیح نہیں۔ ومؤید ذلک اتفاق اللغات دیکھیں نا، کیونکہ منہ سے بدبو آ رہی ہے جی اور شیر کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، لہذا لفظ اسد اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے لیے کوئی بھی اس کی اجازت نہیں کہ جس کے منہ سے کیونکہ بدبو آ رہی ہے، اب بدبو مناسبت ہے، جی بدبو مناسبت ہے، کیونکہ شیر کے منہ سے بھی بدبو آتی ہے، وہ مردار کھاتا ہے، جس بندے کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کو اسد کہتے ہیں، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو اس کے لیے لفظ اسد کا مجازن استعمال بھی درست نہیں ہے۔ مؤید ذالک اتفاق اللغات المختلفہ، اس کا مؤید تمام لغتوں کا اتفاق جو مختلف ہیں، غالباً فی المعانی المجازیہ، معنی مجازی میں، پترا تو نہیں دیکھتا ہے فی کل لغت، ہر لغت میں یعبر تعبیر کی جاتا ہے رجل شجاع کے بارے میں، ٹھیک ہے نہیں، اس لفظ کے ساتھ جس کو وضع کیے گئے، کس کے لیے؟ اسد کے لیے، حالانکہ وضع اسد کے لیے کی گیا جی، لیکن ہر لغت میں رجل شجاع کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت اور ذوق سلیم اجازت دیتی ہے، تب اجازت دیتی ہے۔ وہکذا فی کثیر من المجازات الشائعہ عند البشر، اسی طرح اکثر مجازات میں ہے جو شائع ہیں بشر کے نزدیک۔ الدلالۃ تابعۃ للارادہ، دیکھیں جی دلالت کی دو قسم۔ اول جو ہے وہ دلالت کا معنی کیا تھا؟ دلالت کس سے کہتے تھے؟ دلالت کی مراد یہ تھی کہ ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل، ٹھیک ہے نا؟ اس دلالت کی دو قسمیں ہیں، یہ البتہ منطق میں تعریف ہے جی۔ اس دلالت کی یہاں پر دو قسمیں کر رہے ہیں، ایک دلالت تصوریہ ہے، ایک دلالت تصدیقیہ۔ دلالت تصوریہ کیا ہے؟ توجہ کریں، فرماتے ہیں دلالت تصوریہ یہ ہے کہ جو ہی لفظ سنتے ہیں سامع، فوراً اس کا ذہن منتقل ہونا کسی معنی کی طرف، جی، اس لفظ کے معنی کی طرف، اگرچہ لفظ بولنے والے نے اس معنی کا قصد نہ بھی کیا ہو، ارادہ نہ بھی کیا ہو، لفظ کے فقط سننے سے انسان ذہن منتقل ہوتا کس کی طرف؟ معنی کی طرف، چاہے اس کا قصد ہو یا نہ ہو، چاہے اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کو ہم نے کہا ہے کیا؟ دلالت تصوریہ۔ حتیٰ کہ توجہ کریں، اب متکلم نے ارادہ کیا ہے لفظ معنی مجازی کا، لیکن جو ہی لفظ استعمال کرتا ہے فوراً انسان کے ذہن میں پہلے معنی خطور کرتا ہے، کون سا معنی ہے؟ معنی مجازی تب خطور کرے گا جب وہ قرینہ لے کر آئے گا، جی، قرینہ سے پہلے لفظ سننے سے انسان کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کس کی طرف؟ معنی حقیقی کی طرف، معنی حقیقی کی طرف، حالانکہ معنی حقیقی اس کی مراد نہیں، اس کا ارادہ تو معنی مجازی ہے۔ جی، پس انتقال الذہن، ذہن کا منتقل ہونا لفظ سے معنی کی طرف، چاہے وہ معنی حقیقی چاہے وہ معنی مجازی، کوئی معنی بھی جو اس کا معنی ہے اس لفظ کا، ٹھیک ہے نا، اس کو دلالت تصوریہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر فرماتے ہیں ایک نقطہ بیان کرتے جائیں، توجہ کریں کہ یہ دلالت یعنی یہ دلالت یہ موقوف نہیں ہے کس بات پر؟ کہ علم پر، کہ انسان کو علم کہ متکلم کا ارادہ کیا ہے، متکلم کا قصد کیا ہے، متکلم جدی ہے جدی نہیں، نہ فقط ایک چیز پر موقوف ہے اور وہ کیا ہے؟ علم باللفظ، لفظ سے پتہ ہو انسان کو کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے واضح کیا، کیونکہ ظاہر ہے جب معنی خطور کرے گا تو علم بالواضح ہونا چاہیے تب معنی خطور کرے گا۔ اگر واضح کا علم بھی نہ ہو، ایک لفظ کے معنی کا پتہ ہی نہ ہو، تو اس لفظ سے انسان معنی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم اب اگر ہمیں فارسی میں پتہ نہ ہو پانی کو کیا کہتے ہیں، تو وہاں اگر لفظ ماں بولا جائے تو ہمیں پتہ ہو نہیں، جی، آپ بولا جائے، آپ بولا جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوگا۔ لیکن جن کو پتہ ہے کہ لفظ آپ کو وصف کیے گئے فارسی میں کس کے لیے؟ پانی کے لیے، جو ہی آپ کہیں گے فوراً ذہن منتقل ہوگا کس کی طرف؟ معنی حقیقی یا معنی مجازی جو بھی ہو، معنی کی طرح یہ منتقل ہونا یہ دلالت ہے۔ جی، بس یہ موقوف ہے کس پر؟ علم بالواجب۔ لیکن فرماتے ہیں دلالت تصدیقیہ یہ ہے کہ لفظ دلالت کرے معنی پر
اس معنی پر جو معنی مراد متکلم ہو، جس کا متکلم نے قصد کیا ہے۔ یہ دلالت فرماتے ہیں فقط علم بالبات پر موقوف نہیں ہے، یہ دلالت موقوف ہے کہ پہلے ہم محرز کر لیں، ہمیں پتہ چل جائے اس بات کا کہ متکلم مقام بیان میں ہے، جی مقام بیان مقام افادہ اور استفادہ میں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری، ہمیں علم ہونا چاہیے اس بات کا کہ متکلم جدی ہے، شوخی نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا۔ تیسری بات، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ متکلم نے قصد اور ارادہ کیا ہے اس معنی کا۔ جی چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ متکلم نے اس معنی موضوع کے خلاف کوئی قرینہ نصب کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی بس یہ دلالت تصدیقیہ ہے کیا؟ لفظ دلالت کرے کس پر؟ معنی پر۔ کون سے معنی پر؟ اس معنی پر جو مراد متکلم ہے، اور یہ موقوف ہے چار پر۔ وہ موقوف تھی فقط ایک چیز پر، یہ چار پر، یہ چار پر موقوف ہے۔ انشاءاللہ وضاحت اس کی کرتے ہیں، یہاں تک دیکھیں پھر الدلالت تابع للارادہ، دلالت تابع ارادہ کے قسم ناوی نے تقسیم کی دلالت کو الی قسمین، دو قسموں کی طرف، التصوریہ و تصدیقیہ۔ التصوریہ ہوا ان ينتقل ذہن السامع، سامع کا ذہن منتقل ہو جائے الی معنی اللفظ، لفظ کے معنی کی طرف، بمجرد صدورہ من لافظ، فقط یہ کہ لافظ سے وہ لفظ صادر ہوا ہے جی فوراً ذہن منتقل ہو جاتا ہے معنی کی طرف۔ ولو علم ان اللافظ لم یقصد، اگرچہ علم رکھتا ہو، یہ جس کا ذہن منتقل ہو رہا ہے وہ علم رکھتا ہو ان اللافظ کہ لافظ نے لم یقصد ہو، اس معنی کا قصد نہیں کی، تب بھی جب یہ معنی منتقل ہوتا ہے یہ دلالت ہوتا ہے جی کا انتقال ذہن الی المعنی الحقیقی، ذہن منتقل ہوتا ہے معنی حقیقی کی طرف، عند استعمال لفظ معنی مجازی، جب وہ متکلم استعمال کرتا ہے لفظ کو معنی ہے مجازی میں پہلے فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے معنی ہے حقیقی معنی المعنی الحقیقی، حالانکہ معنی حقیقی لیس مقصودا و مرادا للمتکلم، نہ اس نے قصد کیا ہے متکلم نے اس معنی سے، کا انتقال ذہن الی المعنی، اس طرح ذہن منتقل ہوتا ہے معنی کی طرف، من اللفظ، لفظ سے، الصادر من الصاحی، جو صادر ہوتا ہے صاحی، صاحی ہے بھولا ہوا، جو ہی لفظ اس سے صادر ہوتا ہے فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے کس کی طرف؟ معنی کی طرف، حالانکہ اس نے معنی کا ارادہ نہیں آتا، نہیں کیا۔ اول نائم، سویا ہوا، اول غالط، جو غلط لفظ استعمال کر جاتا ہے حالانکہ اس نے معنی کا ارادہ نہیں کیا، تب بھی انسان کے ذہن میں معنی خطور کرتا ہے۔ الثانی التصدیقیہ وہی دلالت اللفظ علی ان المعنی مراد للمتکلم، لفظ کی دلالت اس معنی پر کہ یہ معنی مراد متکلم ہے، باللفظ لفظ میں، وقاصد الاستعمال فیہ، اور اس نے متکلم نے قصد کیا ہے اس لفظ کے استعمال کا اس معنی میں، وہذہ الدلالہ متوقفۃ علی عدۃ اشیاء، یہ دلالت موقوف ہے چند چیزوں پر، اولا علی ان، پہلے یہ کہ ہم محرز کر لیں، اعراض ثابت کر لیں، اعراض کا معنی ہے ثابت، کیا ثابت کر لیں؟ کون المتکلم فی مقام البیان والافادہ، کہ متکلم مقام بیان اور افادہ میں ہے۔ ثانیہ، دوسری بات، علی اعراض، کہ ہم محرز کر لیں، ثابت کر لیں، انہ جاد، کہ یہ جدی ہے، غیر حاضر، مذاق نہیں کر رہا، جی شوخی نہیں کر رہا۔ ثالث، تیسرا، علی اعراض، کہ ہم محرز کر لیں کیا؟ انہ قاصدون، تو یہ قصد کر رہا ہے لمعنی کلام ہی، اپنے کلام کے معنی کا، شاعر بے، اور یہ اس کی کلام اس معنی کی طرف مشعر ہے اس کی کلام۔ جی رابعا علی عدم نصب قرینہ، قرینہ کو نصب نہ کرے، علی ارادۃ خلاف موضوع، موضوع کے خلاف ارادہ پر، یعنی جو معنی موضوع ہے اس کے خلاف قرینہ نصب نہ کرے، تو قرینہ آ جائے گا، اور وہ قرینہ دلالت کر رہا ہوں اس بات پر کہ متکلم نے معنی موضوع کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر قرینہ جس پر دلالت کر رہا ہے مراد متکلم، وہ قرینہ کے مطابق ہوگی۔ جی وَإِلَّا كَانَتِ الدَّلَالَةُ التَّصْدِيقِيَّةُ، اگر قرینہ نصب کرے تو پھر دلالت تصدیقیہ علی طبق القرینۃ المنصوبہ، اس قرینہ منصوبہ کے مطابق ہوگی۔ والمعروف، انشاءاللہ یہاں سے کل صلی اللہ علیہ وسلم۔